بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس بابرکت ذات پر جن کا اتباع ہماری زندگی کا سرمایہ اور جن کی شفاعت ہماری آخرت کا سہارا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے عبادت کا جو مکان مقرر کیا گیا وہ مکان یعنی خانہ کعبہ مکہ میں ہے، جو بہت برکتوں والا اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ دوستوں، اس کائنات کے وجود میں آنے سے اب تک اس مقدس اور بابرکت مکان کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب لوگ شرک میں گرفتار ہو گئے اور ان کے بارہا سمجھانے کے باوجود بھی اس عظیم ظلم سے باز نہ آئے تو ایک خطرناک طوفان آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اس ہولناک طوفان میں کعبہ بھی منہدم ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جس کی تفصیل ایک روایت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر جیسے ہی اپنے والد پر پڑی تو وہ کھڑے ہو گئے اور والد صاحب سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لائق بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواباً کہا کہ ابا جان، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ دونوں نے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، اور اسی قدیم بنیاد پر دونوں بزرگ شخصیات نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرا، صبیر، لبنان، طور اور جبل الخیر نامی 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مبارک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھائیں۔ اس مبارک پتھر کو قرآن کریم میں مقام ابراہیم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ پتھر دراصل جنت سے نازل شدہ یاقوت تھا۔ کعبہ کی تعمیر اس انداز سے ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پتھر رکھتے جاتے، اور جیسے جیسے تعمیر اٹھتی جاتی تھی وہ مبارک پتھر یعنی مقام ابراہیم بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ رب العزت کے حکم پر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل عالم کو کعبہ اطہر کے حج کی دعوت دی تھی۔ تیسری مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا اور آپ کی عمر 35 سال تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ قریش کے دور میں سخت سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔
چنانچہ قریش کے تمام بڑے سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں ابو وہب بن عمر مخزومی کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اس کے گھر کی تعمیر میں پاک پیسہ لگایا جائے اور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ شامل نہ کیا جائے۔ بیت اللہ کی خدمت چونکہ ایک نہایت اعزاز کی بات تھی، اس لیے اس موقع پر اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ کوئی قبیلہ بیت اللہ کی تعمیر کے شرف سے محروم نہ رہ جائے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا۔ دروازے کی جانب کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی حصے کی تعمیر بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آئی۔ بیت اللہ کے عقبی حصے کی تعمیر بنی جم اور بنی سہم کے حصے میں آئی اور حتیم بنی عبد الدار بن قصی اور بنی اسد کے حصے میں آیا۔ اس موقع پر قریش کو ایک پریشانی یہ تھی کہ بیت اللہ کی نئی عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے عمدہ سامان اور ماہر کاریگر کا انتظام کیسے ہوگا۔ سو اس مسئلے کا حل یوں نکلا کہ انہی دنوں جب قریش نے بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر حبشہ جا رہا تھا۔ جہاز جب جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان موجود تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو تو ویسے ہی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے عمدہ سامان کی ضرورت تھی۔ انہیں جیسے ہی اس واقعے کا پتہ چلا تو ولید بن مغیرہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ فوراً جدہ پہنچا اور بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے ساری عمدہ لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان خرید لیا۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جب بیت اللہ کی قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ لوگ اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کریں یا نہ کریں۔ دراصل ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو پورے لاؤ لشکر سمیت کعبہ کو ڈھانے نکلا تھا اور عبرتناک ذلت و ہلاکت سے دوچار ہوا تھا۔ آخر کار کانپتے جسم اور لرزتے ہاتھوں سے ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے کدال پکڑی اور بیت اللہ کے ایک ستون کو ڈھا دیا۔ اس وقت ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے ولید کو دیکھ رہے تھے۔ ولید کے پہل کرنے کے بعد بھی لوگوں کو ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ رات گزرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ولید پر کوئی آسمانی بلا اور آفت نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت میں بنا دیں گے، اور اگر ولید کو کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جب رات گزر گئی اور ولید کسی آفت کا شکار نہ ہوا تو قریش کی ہمت بندھی۔ انہوں نے ولید کے ساتھ مل کر کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ وہ کھدائی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر کدال چلائی تو اچانک پورے مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے لوگ آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں سخت جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ وہ جب جان دینے کا عہد کرتے تو پیالہ میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ حالات اس قدر سنگین ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ رسم بھی ادا کی، حتیٰ کہ تلواریں میان سے باہر آ گئیں۔ اس موقع پر ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ وہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا اور تمام لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس نے یہ رائے دی کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی سے فیصلہ کروا لو۔
سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اگلے دن تمام قبائل کے معزز آدمی جب موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والے صادق و امین محمد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرط سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور یوں بیت اللہ کی تیسری تعمیر اللہ کے محبوب کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ اس واقعے میں عتبہ بن ربیعہ، اسود بن مطلب، ابو حذیفہ بن مغیرہ اور قیس بن عدی سب سے آگے تھے اور کسی بھی طرح دوسرے کے حق میں معاملے کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے چاروں بہت خوش ہوئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بچ گئی۔ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً ان تمام لڑائیوں سے زیادہ ہیبت ناک اور تباہ کن ثابت ہوتی جو اس وقت تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھیں۔ دوستوں، بیت اللہ کی یہ تیسری تعمیر بیت اللہ کی اس دوسری تعمیر سے قدر مختلف تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ دونوں تعمیروں میں ایک اختلاف یہ تھا کہ چونکہ قریش نے یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال پیسے خرچ کیے جائیں گے، اس لیے تعمیر کے سامان کے ناکافی ہونے کی وجہ سے قریش نے کعبہ کے ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی اور اس حصے کے گرد 4 دیواری کھینچ دی کہ پھر جب سامان میسر آئے گا تو اس حصے کو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ آج حتیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی بنا میں کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ پچھلی جانب سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن قریش نے صرف ایک دروازے کو باقی رکھا۔ قریش نے اس تعمیر میں تیسری تبدیلی یہ کی کہ بیت اللہ کا دروازہ سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں صرف وہی بیت اللہ کے اندر جا سکے۔ ان تبدیلیوں کے بارے میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، اور قریش نے جو تصرفات بنائے ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق نہیں کیا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند رشید اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہوا تھا۔ سو جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے اسے دوبارہ ارشاد نبوی اور بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دیا۔ یہ بیت اللہ کی چوتھی تعمیر تھی۔ دوستوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ مکرمہ میں زیادہ عرصے قائم نہ رہی اور جمادی الثانی سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا۔ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد حجاج نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے، چنانچہ اس نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا بنائے قریش کو تبدیل کرنا غلط تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جس حالت پر چھوڑا تھا ہمیں بیت اللہ کو اسی حالت پر رکھنا چاہیے۔ یہ بہانہ بنا کر اس نے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنا دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی۔
حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی بنیاد پر ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بنائے ابراہیمی کے مطابق کر دیں، لیکن اس دور کے امام حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی ناموری اور شہرت کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب بیت اللہ جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں اسے چھوڑ دینا مناسب ہے۔ تمام امت مسلمہ نے ان کے اس فتویٰ کو قبول کیا اور آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بیت اللہ کی تمام ظاہری، معنوی اور روحانی برکات نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔